السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ جی تو آپ کو ویلکم، آج جمعرات ہے ماشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کہ اللہ ہمیں کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پہ آج کی جو شام ہے اس میں، اور یہ جو ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آپ جب بھی ہم سب یہ احادیث پڑھیں تو ہم نے اس میں سے ضرور لیسن نکالنا ہوتا ہے کہ ان حدیث کو پڑھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہوئے، ہم نے اپنی زندگی میں جہاں جہاں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم نے کرنا ہے، اور جو اپلائی نہ کرنے والی ہوں گی کم از کم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے تو ضرور ہوں گی۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور ہم کر چکے ہیں کہ ابھی وہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں جو آیا ہے وہ موجود ہے۔ تو پہلی حدیث ہے ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ جی بشرا آئیے۔ جی استاد، قالت کا فائل کیا ہے؟ ہیا فائل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کدھر ریورٹ ہو رہا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ سو کانا احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو الثیاب مجرور کیوں ہے؟ جی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے مضاف احب الیہ، کا۔ گڈ۔ بنت عبید اللہ، احبہ منصوب کیوں ہے؟ اسم کا خبر کانا ہے۔ خبر کا آنا ہے، ٹھیک ہے، گڈ ماشاءاللہ۔ مزین، احب کون سا اسم ہے احبہ؟ سر باب افعال، نہیں اسم ہے یہ۔ اسم التفضیل، اسم التفضیل۔ ہاں جی، افعالو کے وزن پر اسم التفضیل کا صیغہ، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ، ٹھیک ہے، جی افعالو سر۔ کے وزن پر۔ کانا احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے یہ بتائیے ادیبہ انجم، القمیص مرفوع کیوں ہے؟ سر یہ کانا کا اسم بن رہا ہے۔ کانا کا اسم ہے، ویری گڈ، اسم کانا ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ اس کو مؤخر کیوں کیا گیا ہے، کیا خیال ہے ام طاہا؟ سر جی تاکید کے لیے کیا گیا ہے۔ تاکید کے لیے، تاکہ سننے والے ذرا توجہ اختیار کریں نا۔ کان جی سر۔ احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ جیسے آپ کسی کو بات بتا رہے ہوں اور آپ کو یہ یقین ہو کہ سامنے والے کو نہیں معلوم کیا ہے، سامنے والے کو نہیں معلوم۔ نہیں معلوم، اور آپ جی سر۔ بتاتے ہوئے اگلے بندے کی فوکس پوائنٹ کو لے رہے ہیں کہ وہ جب سنے تو اس کو آپ نے بہت خاص بات بتانی ہے۔ جیسے کہتے جی ہیں نا، سر۔ تمہیں پتا ہے تمہارے ابو کو کیا پسند تھا، ہے جی انداز ہے نا، جی سر۔ آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ سو کیا ترجمہ ہوا مس ام طاہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ قمیص پسند تھی۔ سب سے زیادہ پسند قمیض تھا۔ سب قمیص تھا، آپ جی نے سر۔ سب سے زیادہ پسند قمیض کو بیچ میں داخل کر دیا جملے کے۔ جی جی سر۔ یہ غلطی آپ مس ادیبہ آپ کی پرماننٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی کریکٹ کریں۔ جی آپ سر انشاءاللہ۔ جملوں میں اس طرح لفظ آگے پیچھے داخل کر دیتی ہیں، وہ پھر قمیض مزہ نہیں آئے گا نا، وہ تو قمیض تو پھر اس میں داخل ہو گیا تو نارمل جملہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ جی جی سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند قمیض تھا۔ قمیص، جی سر۔ اوکے، اب آتے ہیں ذرا قمیض کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ سر یہ قمیص،
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सर वो उसकी कोई और ही वर्जन है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟਾ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ अच्छा सर वो तो बिल्कुल यहाँ फर्ज तक होता और है, कौम का लिबास है यहाँ ना। तक होता है, ठीक है। जी नीचे जी वाला सर, वो फिर पैंट में बदल जाता है। जी सर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद था? कमीज। क्या ये उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को उस तरह अपना रही है आजकल की? नहीं सर, नहीं अपना रही। नहीं सर। फिर गिले करने का क्या फायदा कि हमारे साथ ये हो रहा है और वो हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा कमीज पसंद था, लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कमीज पहनते थे? कोई जवाब देगा आप तीनों में से? नहीं सर, कम पहनते थे। बिल्कुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीज कम पहनते थे। क्यों कम पहनते थे हालांकि पसंद था आपको? सर इसकी शॉर्टेज की वजह से। शॉर्टेज की वजह से, उस वक्त इतने कपड़े होते ही नहीं थे, जी सर। ठीक है। और कमीज इस तरह से जो थोड़ी लंबी हो। अच्छा, अब जो अरब की कमीज, अरब वर्जन जिसको अब आजकल थोप कहा जाता है, वो भी कमीज ही है बड़ी, और जो पाकिस्तान या इंडिया में या अफगानिस्तान ईरान में पहनी जाती है, ठीक है, तो वो जी कमीज सर। है सारी। ये सारी कमीजें हैं जो हमारी शलवार कमीज का हिस्सा है ना, ये उसी की मॉडिफाइड फॉर्म कह लीजिए, ठीक है। तो वो जी कमीज सर। है। तो कमीज असल में, इसका मतलब ये कमीज लिबास तो पहले से मौजूद था ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसका डिजाइन पेश नहीं किया ना, जी ऐसा ही है ना। जी सर। जो लिबास मौजूद थे उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा ये पसंद किया। इसका मतलब लिबास और भी मौजूद थे उस वक्त। आपका क्या ख्याल है कि रोमी कमीजें पहनते थे? नहीं, रोम का अपना लिबास था, जो उनकी आजकल भी उनके अजायब घरों में लगा हुआ, वो ऊपर जिसके ऊपर फूल बूटे लगे होते थे, और वो बड़े बड़े ऐसे लहराते हुए बाजुओं के ऊपर चीजें लगी होती थी, था उनकी पैंट शर्ट के करीब करीब था। तुर्कियों का लिबास ले लीजिए, वो भी पैंट शर्ट के करीब करीब है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लंबी कमीज पसंद थी जो घुटनों से नीचे जाए, ठीक है। जी सर। लेकिन पाकिस्तान में जो आजकल शलवार कमीज चल रही है ना, कमीज खास तौर पे, वो नहीं रही है। याद रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कमीज पसंद थी वो घुटनों से नीचे होती थी, ठीक है। तो आजकल क्या हो गया है, आजकल जो पाकिस्तान में कमीजें भी डिजाइन हो रही थी वो घुटनों से ऊपर जा रही हैं। जी उलमा का कहना है कि चूंकि ये हया के ज्यादा करीब है इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ज्यादा पसंद थी, लेकिन वही बात कि शॉर्टेज की वजह से इस्तेमाल कम था। ओके जी, आगे चलते हैं। आइए रुबीना असलम। जी सर। अन अस्मा बिन्त यजीद रज़ी अल्लाह अन्हा क़ालत, क़ालत का फाइल क्या है? अस्मा बिन्त यजीद। क़ालत का फाइल क्या है? कालत अस्मा। सना ताहिर, क़ालत का फाइल क्या है? सर हिया है। गुड, ये बात रुबीना को बताइए। हिया इसमें जमीर है जो लौट उनकी तरफ रही है। हाँ जी, ठीक है, समझ ठीक आया है। रुबीना आपको? जी जी सर। ये गलती आपने दोबारा नहीं करनी, ठीक है। जी सर। ख्याल किया करें इस बात का ना। वो तो हम बाद ठीक में है, निकालेंगे ना कि असल लॉर्ड किधर रहा है और नाम क्या है। ठीक है। जो जो उसके अंदर अगर आगे जाहिर होता तो फिर आप बराह रास्त बताएं जाहिर, लेकिन अगर सिर्फ जी जमीर जी। है तो फिर हम जमीर निकालेंगे, फिर हम बताएंगे। जमीर लौटाएंगे। जी सर। ठीक है, कालत का मादा क्या है? काफ वाव लाम। गुड, काला यकून। ठीक है। काना कुम कमीसी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रुस्गी। तो मुझे बताइए रुबीना, काना का इसम क्या है? कुम्मू। सिर्फ एक है, बाकी नहीं है। जी। कुम्मू कमीज। सना ताहिर, कमीज ही सर सिर्फ कुम्मू कुम्मू है? पूरा कमीसी। पूरा ये है नो ना, मुरक्कब सर, इजाफी कुम्मू पूरा। कमीसी मुरक्कब इजाफी बन के इसमु खाना है। ये मुरक्कब इजाफी कहाँ तक रुक रहा है ये बताइए सना। कमीसी रसूलिल्लाही तक। यानी ये पूरा सल्लल्लाहु। मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। जी सर। ठीक है पूरा, ओके। काना कुम कमीसी रसूलिल्लाहि इला रुस्गी। तो मुझे बताइए रुबीना असलम, इला रुस्गी क्या होगा जुमले में? मुतलक। अच्छा, वो जिसके मुतल्लिक है वो भी सॉरी दिखाएं सॉरी मुझे। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर, खबर का आना।
خبر کانا، ٹھیک ہے، یہ ہے اسم کانا اور یہ ہے خبر جی کانا. اوکے، خبر کانا. یہ ہے قمیص اور اب آپ کو دکھاتے ہیں رس. اس کو رسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پورشن جی کو یہ رسل کہلاتا ہے عربی میں، رسغن. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کلائی کلائی. گڈ، کلائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کلائی کے وہ جو ہڈی ہوتی ہے نا اس تک، یہ اس کو بیسیکلی اس جوڑ کو رسغ کہا جاتا ہے. ایک جوڑ ہے نا یہاں پر جس کے پیچھے جی وہ ہڈی چھوٹی سی بنی ہوتی ہے، اس کو رسغ کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیص کے جو آستین ہوتے تھے، کم کہتے ہیں آستین کو، کمن. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کم ہے، اسے کمن کہتے ہیں. صحیح ہے، یس سر. یہ ہے کمن اور یہ ہے رسغن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھا یہ اب سنت کہلائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چنا، آپ نے اس کو پسند کیا اور اس پر عمل کیا کہ جو آستینیں ہیں اس کو زیادہ اب اگر کوئی لمبی بھی رکھ لے گا تو اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن جو اس نیت سے انما الاعمال بالنیات تھی، اگر ہم قمیض اس نیت سے پہنیں گے کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. دیکھیں تقی عثمانی صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا بہت سالوں پہلے، یہ بات میں نے اس وقت سیکھی تھی ان کے اس بیان سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف نیت بدل لیں، ہمارے روز مرہ کے اعمال باعث اجر بن جائیں گے. دیکھیں روٹی ہم نے کھانی ہے نا، کھانا کھانے بغیر کیسے کوئی جیے گا؟ سونا بھی ہے، سوئے بغیر کون جی سکتا ہے؟ کپڑے بھی پہننے ہیں، اتارنے بھی ہیں، واش روم بھی جانا ہے، آنا بھی ہے، گھر کے اندر داخل. وہ کہہ رہے کہ یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، یہ ہماری پارٹ آف لائف ہے. تو یہ لائف کا جو ہر عمل ہے یہ باعث اجر کب بنے گا؟ یہ باعث اجر صرف نیت سے بنے گا، جب ہم اس کو نیت کو کنورٹ کریں گے. لیکن آخر ہم اس کو نیت کو کنورٹ کر کے لے جائیں گے کدھر؟ یعنی پھر ایسے تو اجر نہیں ملے گا نا جب تک ہم اس زندگی کے ہر عمل کو کسی عمل کے تابع نہیں کریں گے. اور وہ ہمارے پاس کون سا عمل ہے؟ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. بس ہم اگر میں قمیض اس طرح پہنوں کہ میں جی آستین میں یہاں تک کیوں رکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے، مجھے پسند ہے پہ کچھ بھی نہیں ملنا مجھے، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، بس پہن لیے میں نے، مجھے پسند ہے پہ کوئی کچھ بھی نہیں ملنے والا. ہاں اگر میں نے آستین میں اپنے رسغ تک رکھتا ہوں اور میں یہ نیت رکھتا ہوں کہ بھائی یہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک پسند تھی، ان کی جو قمیض کی آستین تھی وہ یہاں تک ہوتی تھی، تو مجھے اس پر 100% اجر ملے گا، 100%. اور اگر میں قمیض اس لیے پہنوں بجائے اور کوئی لباس اختیار کرنے کے کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لباس پسند تھا، بس مجھے اس لیے پہننا ہے، کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے مجھے پہننا ہے، تو مجھے اس پر اجر ملے گا. اسی طرح زندگی کا ہر وہ کام جس میں سنتیں موجود ہیں، گھر میں داخل ہونا، باہر آنا، واش روم میں داخل ہونا، باہر نکلنا، کپڑے پہننے کے بعد کوئی دعا جو آتی ہے، یہ سب عمل کرنا، کپڑے پہنتے ہوئے کون سا بازو پہلے ڈالنا، اتارتے ہوئے کون سا بازو پہلے اتارنا، یہ سب باتوں میں اگر ذہن میں یہ ہو ہمارے کہ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، کبھی ہم رک کر سوچے تو صحیح نا کہ اچھا یہ اس کی سنت کیا ہے. دیکھیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، صرف نیت بدلنی ہے، کام ہم نے کرنے ہیں، کپڑے ہم نے پہننے ہیں. اگر ہم مطلب ہم چلے جی ہم لیفٹ بازو سے پہنے یا رائٹ سے پہنے، لیکن اگر ہم اسی عمل کو صرف یہ سوچ بدلیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دائیں بازو سے کیا ہے، دائیں بازو سے پہلے سٹارٹ کیا ہے، تو بس وہ عمل آپ کا اجر و ثواب میں داخل ہو جائے گا. عبادت ہو، یہ عبادت ہی تو ہے. عبادت کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اسوہ حسنہ کو نمونہ قرار دیا پوری امت کے لیے. میں سوچا کرتا تھا وہ آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جب پڑھتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو عبادت کے علاوہ اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے. وما خلقت الجن والانس، جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم کوئی کام نہ کریں؟ اب آپ خود غور کریں، ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے، ہم رات کو سوتے ہوئے وہ اعمال کریں جس کی سنت میں تعلیم دی گئی ہے، وتر کو مؤخر کریں، تہجد کے پاس لے کر جائیں، آپ کی ساری رات عبادت کے اندر لکھی جائے گی۔ مسلمان کی زندگی تو واقعی عبادت بن جاتی ہے۔ ابھی ہم زندگی کا ہم گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل پر سوار ہو رہے ہیں، ہم نیت کریں کہ ہم نے دعا پڑھنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تھے، کیونکہ سواری پر سوار ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ ہاں پاکستان میں چونکہ رائٹ ہینڈ ہے تو کار میں داخل ہو تو پہلے لیفٹ بازو ٹانگ ڈالنی پڑتی ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے۔ بیٹھنے والے بیٹھ جاتے ہیں، کرنے والے کر لیتے ہیں، وہ پاؤں نہ داخل کرے، ڈرائیور کی بات کر رہا ہوں، وہ پہلے کرسی پہ بیٹھ جائے، پھر دونوں ٹانگیں اٹھا کے اندر کر لے۔ سمپل از دیٹ، مطلب طریقے ہیں یہ۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقی عثمانی صاحب کی اس نیت والے لیکچر کو لے کر بہت کچھ سیکھا تھا کہ انسان کی ساری زندگی اس کی عبادت بن جاتی ہے اگر وہ ہر عمل کو سنت کے تابع کرنے لگے۔ تو کانا قم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ۔ اب آپ کے ماشاءاللہ اب بچیاں ہیں آپ کے، جب اپنے بچے ہوں گے تو پھر آپ نے ان کو جب کپڑے پہنانے ہیں تو خیال رکھنا ہے۔ اگلی حدیث ہے ان معاویہ بن قرہ عن ابیہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی راحۃ من مزینۃ لنبایعہ وان قمیصہ لمطلق او قال زر قمیصہ مطلق قال فادخلت یدی فی جیب قمیصہ فمسست الخاتم۔ اوکے جی، اب یہ ایک روایت ہے، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے فوزیہ اور مبین، شاہدہ جی۔ ان معاویہ بن قرہ عن ابیہ قال، قال کا فاعل کیا ہے فوزیہ؟ سر قال کا فاعل معاویہ دیکھیں ابھی میں نے کیا بتایا، پہلے آپ اس کی ضمیر ہوا، تو نکال لیں نا، اس کے اندر ضمیر ہوا ہے۔ یہ عادت ڈالیں اپنے اندر اس بات کی، وہ پھر ہم بعد میں طے کر لیں گے کون ہے، ٹھیک ہے۔ ان معاویہ بن قرہ عن ابیہ قال، ٹھیک ہے، تو اس کا فاعل کیا ہے؟ معاویہ، کہ معاویہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ اتیت رسول اللہ، مجھے بتائیے مبین اتیتو کا فاعل کیا ہے؟ سر اس کا فائل آنا ہے۔ آنا ہے۔ اتیتو کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر یہ ماضی کا ہے، باب افعال سے اتا یؤتی۔ تھوڑا جلدی پڑ گئی، باب ضربہ سے ہے، اتا یا اتی، آنا۔ جی باب فعال میں یہ جا کر کسی کو دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے آتا یؤتی، عطا کرنا، دینا، ٹھیک ہے، جی اور عطا یاتی ہوتا ہے آنا۔ صحیح؟ جی شاہدہ بیگم، رسول اللہ، رسولہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول ہے اتیتو کا۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ مجھے یہ بتائیے شاہدہ، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ترجمہ ہوا؟ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ویری گڈ، میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے۔ فی رہتن، اوکے، متعلق فعل ہو گیا۔ اب راحتن کی صفت ہے من مزینہ۔ راحتن کس کو کہتے ہیں فوزیہ؟ سر پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جی گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو۔ اور 9 سے 10 9 لوگوں کی جماعت ہو، اتنے کے نمبر ہو، اور شاید اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کی جماعت ہو، ٹھیک ہے۔ من مزینہ، مزینہ اس کی صفت ہے، کہ وہ قوم وہ گروہ کہاں سے تھا؟ مزینہ قبیلے سے تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی راحت من مزینہ تھا، میں ایک گروہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ گروہ مزینہ سے تھا۔ لنبایعہ، مجھے یہ بتائیے فوزیہ، لنبایعہ یہ لام کیا ہے، کون سا لام ہے؟ سر لام تعلیم، لام تعلیل ہو گیا، گڈ ماشاءاللہ۔ نبایعہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ فعل مضارع، مجزوم ہے یا منصوب ہے؟ منصوب، منصوب ہے، گڈ۔ فاعل کیا ہے؟ نحنو، ویری گڈ۔ باب کیا ہے؟ باب مفاعلہ، ویری گڈ۔
शाहिदा बेगम हु क्या है जुमले में? सर मफूल है। मफूल। गुड। सो क्या तर्जुमा हुआ लिनुबायहु? सर नुबागिया का meaning, बैयत करना, बैयत करना। उनसे बैत करने के लिए। हाँ जी, उनसे बैत करने के लिए, यानी मैं उनके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया फी राहतिन मिन मुज़ैना था, मुज़ैना की एक जमात में, लिनुबायहु, ताकि हम उनकी बैत करें। जी ठीक है, ताकि हम उनकी बैत करें। जी ओके सर जी। सर आज की क्लास में मुझे बहुत खुशी हुई, इस वेरी गुड के लिए ना मैं बहुत बहुत दुआएं कर रही थी। इंशाल्लाह सबको वैसे मिलता था, मुझे नहीं इंशाल्लाह नहीं मिल मिलेगा। पा रहा। ओके, दरख्शां शेख, व इन कमीसहु लमुतलकुन, लाम कौन सा है? सानिया बिनत अरशद, जी सर। लाम कौन सा है? मुजाहला का है, ला मुजाहला का। आवाज नहीं आ रही। राफिया बिनत रफीक, जी सर। लाम कौन सा है? सर लाम मुजलका। लाम मुजाहला का है। इस्मु इन्ना क्या है? कमीसा हूँ। ओके, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। गुड। शबनम, मुतलकुन कौन सा इसम है? इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल? इस्मुल मफूल है सर। वेरी गुड। बाब फ़ाल में से अतला का युतलिकु मुतलकुन, क्या हुआ इसका तर्जुमा? व इन कमीसहु लमुतलकुन शबनम, मुतलक कहते हैं खुला हुआ होना, जिसको खुला छोड़ दिया जाए। और जी सर, और यकीनन उसका कमीज खुला एक हुआ मिनट है। देखें, कमीसहु में हु जमीर किधर जा रही है? कमीज हो। शबनम बताइए। जी राबिया बिनत रफीक किधर जा रही है कमीसहु में हु की जमीर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूलुल्लाह तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। देखें शबनम, ये चीज बड़ी क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है जी कि सर। पहले तो हमें क्लियर हो जाए कि जमीर किधर जा रही है, ठीक है, जी और जी फिर ऐसे जुमले का तर्जुमा करते हुए अदब व आदाब का ख्याल रखना। जी सर। जी अब सर। बताइए। और यकीनन उनका कमीज खुला हुआ है। और यकीनन उनका कमीज, व इन कमीसहु लमुतलकुन, खुला हुआ था, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीछे फेल माजी आ रहा है, ठीक है। जी सर, खुला व हुआ इन था। कमीसहु लमुतलकुन, ये वाओ हालिया भी बन सकता है, क्योंकि नुबायहु में हु जमीर का ये हाल हो सकता है कि वह इन कमीसहु लमुतलकुन, कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि आपकी जो कमीस है वो खुली हुई थी। या फिर वो क्या कह रहे, औ काला जिर्र कमीसिही मुतलकुन, तो या फिर उन्होंने कहा, सहाबी की रिवायत है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने, ये हुआ फाइल वही मुआविया है, कि या फिर उन्होंने ये कहा था कि जिर्र कमीसिही मुतलकुन। अब जिर किसको कहते हैं? बटन को, ठीक है, किसको कहते हैं? बटन को। बटन को। तो जिर्रु कमीसी ही, ये मुब्तदा बन गया, मुरक्कब इजाफी मुतलक खबर, या यानी आपकी कमीज का बटन खुला हुआ था। और आपको बताता चलूं सबको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज के जो बटन होते थे ऊपर वाले, वो खुले होते थे, ऊपर वाले। आजकल तो लोग इसको मायूब समझते हैं ना मिस फौजिया, जी मायूब समझते हैं ना कि उम्मत हर तरफ उलट चल रही है, रिवर्स गियर में हर मामले में, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कमीज का जो ऊपर वाला सीने का जो बटन था वो खुला होता था। सर, मेरे अब्बू का खुला हुआ होता है ना, तो रास्ते में 10 लोग बोल देते हैं बटन बंद कर लो, बटन बंद कर लो। चलें कोई बात उनकी नहीं, उनको पता नहीं है आदत में लोगों है को। कि खुला ओके, ले जाते। तो काला, काला का फाइल हुआ वही सहाबी की तरफ, माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ। वो कहते हैं फअदखलतु यदी फी जैबी कमीसी ही। तो मुझे ये बताइए दरख्शां, दरख्शां अब क्या जी सर। जी सर। वहां की, मैं मिस नादिया को कहूँ कि आपके घर आकर वो अनम्यूट करें उसको? सर म्यूट नहीं था उस टाइम, इसलिए बोल नहीं पाई थी। अदखलता कौन सा फेल है? सर अदखलतु ये माजी है सर। फाइल क्या है? बाबे इफाल से दाखला, अदखला युदखिलु। फाइल क्या है? सर आना। अना। तो क्या तर्जुमा हुआ? अदखलतु
बस फिर मैं दाखिल हुआ. देखें बाब फाल में सॉरी मैंने दाखिल किया सर. मैंने दाखिल किया, ठीक है, फअदखल तो मैंने दाखिल किया, और अगर कहना हो मैं दाखिल हुआ तो फिर क्या जुमला बनेगा? दखल तू सर. दखल तो, ये फर्क है। तो यदि क्या बन रहा है यहाँ जुमले में? सर ये जो है मफूल बनेगा फिर, क्योंकि अन्ना जब मफूल। फाइल है तो. फअदखल तो यदि क्या तर्जुमा हुआ? मैंने दाखिल किया अपने हाथ. हाँ जी, मैंने अपने हाथ को दाखिल किया, यदि मुरक्कब इजाफी। फी जी. जैबी कमीसी ही, जैबी कमीसी ही कौन सा मुरक्कब है सानिया साहिबा? आपके माइक का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सना ताहिर, जैबी कमीसी ही का क्या मतलब है? सर ये मुरक्कब इजाफी है, उनकी कमीज की जेब. ओके, सो अरबी जबान के अंदर ये जो हमारी जो शर्ट होती है, जो कमीज होती है ना, उसका जो चेस्ट वाला हिस्सा जितना भी है ना, ये जैब कहलाता है, ठीक है। चाहे उधर पॉकेट बनी हो, चाहे हमारे वहां से मतलब कमीज के खुलने की जगह हो, उसको जैब कहते हैं, ठीक है। सना जी ठीक है? जी जी सर. तो बोले तो सही ना, ठीक है, ताकि मैं आगे चलूं। ओके सर. फअदखलतु यदी फी जैबी कमीसिही, तो साहबी कहते हैं कि मैंने अपना हाथ उनकी कमीज की जेब में दाखिल कर दिया। इस मुराद है उनकी कमीज में दाखिल कर दिया, क्योंकि कमीज खुली हुई थी। ये बात करने के लिए उन्होंने पीछे पूरी तफसील दी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो खुला हुआ था। ज़िर्रु कमीसी मुतलकुन, तो वो क्यों उन्होंने हाथ डाला? वो बेसिकली जो मोहर मुबारक थी उसको छूना चाहते थे। फिर वो कह रहे हैं फमसस्तु, मस्स यमस्सु छूना, मसस्तु फेल माजी आना फाइल, फमसस्तुल खातमा, खातमा मफऊल मंसूब, बस मैंने जो मोहर मुबारक को छुआ। अगली हदीस है अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा वहुव यत्तकिउ अला उसामा इब्न ज़ैद अलैहि थौबुन क़ित्रियुन क़द तवश्शह बिही फसल्ला बिहिम। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है अन्न नबिया इस्मु इन्ना हो गया, और ये पूरा जुमला मफऊल है महजूब फेल का, आगे खबर होगी खाराजा। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाराजा, खाराजा का फाइल हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ लाए। वाव हालिया वहुव यत्तकिउ, हुआ मुब्तदा, यत्तकिउ खबर, अला उसामा इब्न ज़ैद ये हो गया मुतअल्लिक़ यत्तकिउ। इत्तका यत्तकिउ बाबे इत्तका बाबे तफ़ाउल, इत्तका यत्तकिउ, हाँ जी, बाबे तफ़ाउल से। सो इसका मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है, सहारा लेना। यत्तकिउ का फाइल हुआ हो गया। अला जिसके साथ सहारा हो तो अला अल्फ जर से आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सहारा लिए हुए थे, यानी किसी के सहारे चलते हुए आना। अलैहि थौबुन क़ित्रियुन, ये आप यानी दूसरा हाल हो गया, ये यत्तकिउ में जो हुआ ज़मीर है उसका हाल हो गया। अलैहि थौबुन क़ित्रियुन खबर मुकद्दम मुब्तदा मुअख्खर, थौबुन क़ित्री मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा मुअख्खर है। सौब कपड़े को कहते हैं। कितरीयुन ये खास किस्म का कपड़ा है, कपड़े की क्वालिटी नहीं बल्कि डिजाइन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कपड़े पसंद थे, उसमें सबसे ज्यादा जो आपको पसंद था वो सफेद था, और सफेद अभी आगे हदीस आएगी कि सफेद ही पहनने का आपने हुक्म दिया कि सफेद ही अपने बच्चों को पहनाओ और अपने मुर्दों को सफेद कपड़े में दफन करो। जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफेद भी पहना, सब्ज भी पहना, सुर्ख भी पहना, ये तीनों, और काला भी पहना, ये चारों रंग आपने इस्तेमाल किए, और सब्ज भी काफी इस्तेमाल किया है, सुर्ख भी काफी इस्तेमाल किया है, और ब्लैक भी। अच्छा, आप एक खास किस्म का जो कपड़ा आपको पसंद था वो यमन से आता था, यमन का बना होता था, उसमें क्या होता था, धारियां होती थी, लाल रंग की धारियां, या लाल रंग कपड़ा होता था उस पर धारियां बनी होती थी, लाइनिंग होती, जैसे आजकल के कपड़े लाइनिंग बनी होती है, तो वो आपको पसंद था।
تو یہ بیسیکلی اس کپڑے کی کا نام ہے. اب اس کو مختلف کہیں کبھی الحبرہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ نام قطری آیا ہے، قطریون، ثوب قطریون. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کپڑا آپ نے اوڑا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ قطری تھا. قد توشہ بھی، اب انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ قد ماضی تاکید، ماضی کے لیے تاکید کے لیے، توشہ باب تفعل سے بھی میں ہاں ضمیر وہی ثوب کی طرف چلی گئی، توشہ کا فاعل ہوا جو رسول اللہ کی طرف ہو گیا. قد توشہ بھی، توشہ یا توشہ کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، یعنی آپ نے ہو سکتا ہے قمیض یا کرتا پہنا ہو اور اس کے اوپر آپ نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا. قد توشہ بھی، آپ نے اس کپڑے کو اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا جیسے چادر لپیٹ لیتے ہیں اوپر. فصلی بہم، صلی یصلی باب تفعیل سے نماز پڑھنا یا پڑھانا. اب جب یہ با حرف جر سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امامت کرنا. فصلی بہم یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز پڑھائی. فصلی بہم. تو یہ اس حدیث میں کپڑے کی انہوں نے ایک جو ثوب قطریون آیا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اس باب میں اس کو داخل کیا کہ آپ نے کبھی ایک دفعہ ایسا کپڑا بھی پہنا، یعنی آپ ایسا کپڑا پہنتے تھے. ایک اور حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه اسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له. جی تو یہ اب حدیث ہے، اس پہ ہم دوبارہ آتے ہیں. طہا یہ جی سر. جی تو کانا رسول اللہ مرکب اضافی کانا کے لیے کیا ہو گیا؟ سر یہ اسم کانا بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اذا استجد ثوبا سماہ باسمہ امامتا او قمیصا او رداء. مجھے یہ بتائیے استجدہ جو ہے یہ کون سے باب سے ہے؟ سر یہ استفعال سے ہے. مادہ کیا ہے؟ جیم دال دال. جیم دال دال. ویری گڈ. اور ہوا اس کا فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے نیا کس چیز کو نیا کرنا، یعنی کوئی چیز نئی استعمال کرنا. استجد ثوبن، ثوبن کیا ہے؟ مفعول منصوب. اذا شرط کے لیے بن گیا نا. اذا استجد ثوبن کیا ترجمہ ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا ہاں جی نیا کپڑا استعمال کرتے. جی سر. سماہ باسمہ امامتا او قمیصا او رداء، جواب شرط بن گیا. مجھے یہ بتائیے روبینہ، سماہ، سما کون سا فعل ہے؟ سما فعل ماضی. ماضی ہے. ٹھیک ہے. باب کون سا ہے؟ باب تفعیل ہوگا. ہاں جی تفعیل ہے. ہو کیا جملے میں؟ مفعول. ٹھیک ہے. سما کا فاعل ہوا اور یہ ہو جی وہ ثوب کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے. جی سما یسمی کا مطلب ہوتا ہے نام دینا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اذا استجد ثوبا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا استعمال کرتے، سماہ باسمہ، بھی ہا ضمیر جو ہے وہ اس ثوب کی طرف گیا. یعنی انسان کپڑے کی جب کوئی چیز استعمال کرتا ہے، جیسے اب ٹوپی ہم پہنے، قمیض پہنے، اوپر چادر اوڑھ لیں، جرابے پہن لیں، امامہ رکھ لیں، تو وہ کیا ہے؟ اصل میں کپڑے کے بنے ہیں نا سب. جی جی جی. تو پھر ہم اس کو الگ الگ نام دیتے ہیں کہ یہ میری ٹوپی ہے، یہ میرا امامہ ہے، یہ میرا کپڑا، یہ قمیص ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح سے یہ بنیان ہے. تو یہ جی سر. ثوبن سماہ باسمہ ہی اس کا نام لیتے. ٹھیک ہے. اس کا نام لیتے. امامتن او قمیصن او رداء، یعنی امامہ یا قمیص یا ردا. ردا کہتے ہیں یہ جو ہم اوپر کب چادر نہیں اوڑھتے تو ردا کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. یا چادر. یعنی آپ نام لینے کے بعد کہ بھائی میں نے قمیض پہنی ہے، نئی قمیض پہنی ہے، نیا امامہ پہنا ہے، یا جو بھی ہوتا. ثم یقول پھر کہتے، پھر دعا ہے اللہم لک الحمد. لک الحمد کا کیا مطلب ہے روبینہ؟ لک الحمد تمام تعریفیں تیرے لیے. تیری ہی ہیں تمام تعریفیں اے میرے پروردگار، تیری ہی ہیں تمام تعریفیں. خبر مقدم مبتدا مؤخر. جی. بشرا بن عدنان کسوتنی ہی،
اس کو ذرا ایکسپلین کریں یہ کیا ہے فاعل مفعول مادہ وغیرہ. جی کاف سین اور واو اس جی ٹھیک ہے کاف بولیں. سین واو اس کا مادہ ہے اور اس کا فاعل ہے انتا. گڈ. نی یعنی مفعول کسوتا ہو گیا نا, اس کو الگ کر کے بتایا نا اسٹوڈنٹس کو. کسوتا جی کسوتا کا فاعل انتا ہے ٹھیک اور ہے, نی مفعول ہے اور یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ بھی مفعول ہے. یعنی دو مفعول ہو گئے. ٹھیک ہے, جی یہ مفعول نمبر 1, یہ مفعول نمبر 2, اور یہ ہاں ضمیر کپڑے کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جی کسوتا اس کا مطلب ہوتا ہے پہنانا. تو کیا ترجمہ ہوا اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہی. جی تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے جیسا کہ تو نے مجھے یہ پہنایا ہے. ہاں جی, تو نے اسے مجھے یہ پہنایا. پہنایا. ٹھیک ہے, جی جی اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ. مبین, اسألک, اسألو کون سا فعل ہے؟ سر یہ ماضی کیا ہے؟ اچھا, تھوڑا جلدی بتا دیتی ہیں آپ, تھوڑا تسلی سے سوچیں. جی مضارع مضارع ہے. کیا؟ فاعل کیا ہے؟ سر فاعل ہے انا. آنا. کاف کیا ہے؟ سر یہ مفعول ضمیر ہے اور منصوب. خیرہ کیا ہے؟ سر یہ دوسرا مفعول ہے. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ ہوا اسألک خیرہ؟ میں آپ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. ہاں جی, میں آپ سے اس کی یعنی کپڑے کی بھلائی کا, خیر کا سوال کرتا ہوں. وخیر ما صنع لہ. فوزیہ بنت صدیق, خیر ما کون سا مرکب ہے؟ اوکے ادیبہ آپ بتائیے, خیر ما کون سا مرکب ہے؟ سر جی مرکب اضافی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو یہ اسألو ایک مفعول, خیرہ دوسرا مفعول, خیر ما تیسرا مفعول, اور ما اس میں موصول, صنع لہ یہ صلہ بن گیا, صنع میں مجہول صیغہ ہوگا, نائب الفاعل ہوا, لہو وہ ضمیر واپس ما کی طرف آ گئی. ادیبہ جی کیا ترجمہ ہوگا وخیر ما صنع لہ؟ اور اس سے اور اس خیر کا سر نہیں جس بننا. کے لیے وہ بنایا گیا ہے. اور اس کے, اس کس خیر کے, کا جس جس کے کے لیے وہ کر رہی ہیں بنایا. اتنی دیر سے. جی سر. اور اس کے لیے اور اس خیر کا جس کے لیے وہ بنایا گیا. جس چیز کے لیے وہ بنایا گیا ہے اس خیر کا سوال, اس کی جی خیر کا سر. سوال. اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ, جس چیز کے لیے وہ بنایا گیا ہے اس کی خیر کا سوال. یعنی میں اللہ تجھ سے, یہ جو تو نے مجھے کپڑا, تیری ہی تعریف ہے, تیری ہی حمد ہے ساری یقیناً. کما کسوتنی ہی, جیسا کہ تو نے مجھے اسے پہنایا ہے. اسألک خیرہ, میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. جی یعنی سر. یہ کپڑا مجھے فائدہ دے, نقصان نہ دے. وخیر ما صنع لہ, اب ما صنع لہ سے مراد یہ ہے یعنی جس چیز کے لیے وہ بنایا گیا ہے. گرمیوں میں گرمی سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے, سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے نا. جی سر. تو جس چیز کے لیے بنایا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ, اور میں تجھ سے اس کے شر سے یعنی تیرے پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے, اور اس کے شر سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے. سیم جملہ ہے, صرف خیر شر سے بدلا ہے, اور فعل بدلا ہے اعوذ, انا فاعل, اعوذ بک تیری پناہ میں آتا ہوں, من شرہ اس کے شر سے. اب بتائیے کپڑے کا کیا شر ہو سکتا ہے مس ادیبہ؟ سر کوئی اس سے جسم کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, کوئی الرجی ہو سکتی ہے, یا اس سے بڑا شر بتائیں, یہ تو چھوٹا سا ہے. یا سر وہ جو اسلام کے خلاف ہو اس طرح کا نہ ہو. اس سے بھی بڑا شر بتائیں جو بڑے انسان کی تباہی کا باعث بنتا ہے. آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں آج کل, میں نے جی ماریا بی کے کپڑے پہنے ہیں. جی جی سر, برانڈ. جی سر, غرور کا باعث نہ ہو. غرور, تکبر, سب سے بڑا شر یہ ہے جی کہ سر. انسان کپڑا پہن کر اس کے اندر یہ نا میں نے فلانے برانڈ کا کپڑا پہنا ہے,
ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کہیں جی گے سر. اچھا استاد جی کو بھی پتا ہے ماریا بی کے کپڑے ہوتے ہیں. اعوذ بک من شرری و شرری ما صنع لہ. سو جی یہ بیسیکلی جو کپڑے سے باقی باتیں بہت سیکنڈری ہیں. کپڑوں سے انسان کو کوئی نقصان، ویسے ہر چیز میں خیر شر اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کا جو سب سے بڑا انسان کو ہوتا ہے کپڑے پہننے کے بعد انسان خود پسند نہ ہو جائے کہیں کہ بھئی میرے جو کپڑے پہنے ہیں وہ تو اس کے مقابلے کے تو کسی کے ہیں ہی نہیں. جی اس کو سر. پہن کے تکبر کا شکار ہو جانا، پھر دکھاتے پھرنا دیکھو میں نے ماریا بی کا ڈریس لیا ہے، دیکھو میں نے ماریا بی کا ڈریس لیا ہے. بھئی اگر آپ نے ماریا بی کا لیا ہے تو اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ نے ڈریس ماشاءاللہ اچھا پہنا ہے، کہاں سے لیا ہے، اس میں بتانے میں حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ خود سے بتاتے ہیں نا پھر پرابلم ہوتی ہے. آپ کیوں بتانا چاہ رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے بتانے کا؟ کیا خیال ہے مس ادیبہ، کیا مقصد ہے بتانے کا کہ میں نے فلاں برانڈ سے لیا ہے؟ جی سر، غرور ہی اپنا اپنی وہی بڑائی بیان یہیں سے کرنا. مسئلہ پیدا ہوگا نا. بس جی جب سر. تک کوئی پوچھے نہیں آپ سے آپ خاموش ہیں بس. الحمدللہ اصل تعریف جس کی کرنی ہے اسی کی کرنی ہے جس نے آپ کو توفیق دی پہننے کی، جی سر. بے شک. جس نے آپ کو ایسے کپڑے پہننے کی توفیق دی. اصل اسی کا شکر ادا کرے، کسی کو مت بتائیں. اس کو نظر آ رہا ہے آپ نے بہت اچھا پہنا ہے، جی سر. ٹھیک ہے. اور اس جی. میں یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہننا ممانعت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ بہت مہنگا کپڑا بھی آپ نے لیا، لیکن یہ ہے کہ اس میں ممانعت نہیں ہے. بس یہ نہ ہو کہ کپبورڈ سارے بھرے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث ہے بس آج کی آخری حدیث، اس کے بعد انشاءاللہ باقی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبسه الحبرۃ. یہ وہی الحبرۃ جو پہلے جیسے ثوب قطری، یہ بھی اسی طرح کا ہے. تو وہی یمنی کپڑا جو لائنوں والا ہوا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ جو پسند تھا جسے آپ پہنتے تھے وہ الحبرہ تھا، یعنی یمنی کپڑا، یمنی چادریں. اور وہ آپ کو پسند تھا. اس کے اوپر جو لائننگ تھی وہ آپ کو پسند تھی. اس کا مطلب ہمیں لائننگ والے کپڑے بھی پہننے چاہیے کبھی کبھی، ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ رنگ پسند کیا ہے وہ سفید ہے، وہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے. تو رسول اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چیزوں کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہمیں انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سینے سنت پر عمل کرنے کے لیے کھول دے، اور ہمیں حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبت اور خوشی سے اس کی پیروی کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.